عالم اسلام کی عظیم علمی اور فکری شخصیت کہ جن کے افکار عالیہ سے پورا عالم اسلام مستفید ہو رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان ہمارے اس گاؤں شہر تمن میں ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں۔ رات پورا سفر میں گزارا، پوری رات سفر میں گزری، اس سفری تھکاوٹ اور بے آرامی کے باوجود وعدے کی پابندی آپ نے صبح سفر اختیار فرمایا اور ہمارے اس پروگرام کے بعد فوراً آپ نے واپس کراچی ہی تشریف لے جانا ہے۔ یہ اعزاز ہے اور ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وعدے ایفا نہیں کرتے، کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت نے اپنے عہد و پیمان کو پورا نبھایا ہے۔ ہم اکثر دوست جانتے ہیں 5 سال پہلے جب تمن میں ہم نے دارالعوام محمدیہ غوثیہ کا آغاز کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے الحمدللہ اس ادارے میں 19 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں، جن میں سے 6 بچے وہ ہیں جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جو جگہ ہے جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ جگہ ڈاکٹر مقصود حیات تمن نے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے سیدہ آمنہ للبنات جو بچیوں کا ادارہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے وقف کی ہے۔ اس جگہ پہ آپ لوگ تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ 5 سالوں میں اہل سنت والجماعت کا یہ قافلہ رواں دواں ہوا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ایک عرصے سے جب پہلی تصنیف قبلہ مفتی صاحب کی تفہیم المسائل مارکیٹ میں آئی، اس وقت سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوئے اور اللہ کے فضل سے یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ہمیں آج یہ بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری درخواست پر کہ چہرہ شناسائی تک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے مہربانی فرمائی اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے میرے برادر محترم حضرت علامہ پروفیسر نور خان چشتی صاحب کا، کہ جن کے ہاں 1 سال پہلے قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، کہ انہوں نے برابر مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ رکھا اور آپ نے اپنا انتہائی شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھا ہے اور ہمارے اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ صرف ایک واقعہ میں مفتی صاحب کی موجودگی میں انہی کے استاد گرامی کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قبلہ کا خطاب شروع ہونے والا ہے کہ ادارے چلانے کتنے مشکل ہوتے ہیں، مدرسے بنانے کتنے اوکھے ہوتے ہیں اور یہ نظام آگے رواں دواں کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے جامعہ نظامیہ کا آغاز کیا، ایک چھوٹے سے پلاٹ میں مدرسے کا آغاز کیا، تو اہلیان مدرسہ نے ان کی مخالفت میں ساری حدیں کراس کر دیں۔ کوئی ایسا پہلو نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، کوئی ایسا انداز نہیں تھا کہ جس میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنگ نہ کیا گیا ہو۔ جب سارے طریقے انہوں نے اپنا لیے، آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ علاقے کے ایک بدمعاش آدمی کو کھڑا کیا اور اسے کہا تم پسٹل کی نوک پہ گولی کے زور پر اس مولوی سے ہماری جان چھڑاؤ۔ کیوں کہ یہ ہمارے محلے میں آ کے یہاں قال اور قال الرسول کی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتا ہے، ہمارے بچوں کے کھیلنے کی جگہیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ مدرسہ ہمارے محلے میں بنانا چاہتا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اس بندے نے مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر آپ کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا اور پسٹل رکھنے کے بعد کہا مولوی تمہیں جان چاہیے یا مدرسہ چاہتے ہو؟ ہم تمہیں گولی مار دیں گے یا ہمارا محلہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تم آج یہ گولی چلا دیتے ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان کا ہوگا یہ، ایک نوکر کی نوکری اپنے آقا کی بارگاہ میں پوری ہو جائے گی،
تمہیں اندازہ نہیں ہے مدرسہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، در در کے پاس جانا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، تب معاشرے کے ان غریب بچوں کو قرآن اور حدیث کے سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ مگر میں ان دھمکیوں سے مدرسے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں سرکاری نوکر نہیں ہوں، میں سرکار کا نوکر ہوں، میں دنیا والوں کا نوکر نہیں ہوں، میں آقا کریم کا نوکر ہوں۔ اگر تمہاری گولی چلے گی، میری جان نکلے گی، میری نوکری پوری ہو جائے گی، قیامت والے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا کہنے کے قابل ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ دوستان گرامی قدر، مدرسے چلانے والے لوگ ہی جانتے ہیں مدرسے چلانے کتنے مشکل ہوتے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب نے جو ہمارے اوپر یہ بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اتنے دور دراز سے یہ ہمیں موقع عطا کیا ہے، اس کی وین وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام مدرسے کا ہے، ادارے کا ہے، دستار فضیلت کا ہے، حضور کے دین کی نوکری کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے شفقت فرمائی ہے۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں قبلہ مفتی صاحب کو نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر سلامت قائم رکھے۔ دوستان گرامی قدر، دنیا جانتی ہے، آپ لوگ ہم سے واقف ہیں، ہم وقت میں رد و بدل نہیں کیا کرتے۔ 2 بجے کا ٹائم تھا اور اتنے بڑے پروگرام میں چند منٹ کی تاخیر کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفتی اعظم پاکستان